کہ میڈیا سے آپ سب لوگوں کے ذریعے یہ پیغام دوں کہ میڈیا آزاد ہے تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو. غزہ کی تصویروں نے بتایا کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے. اگر ہم ویسٹرن میڈیا پر بھروسہ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کو اگنور کرتے تو دنیا اسلام کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ غزہ میں کتنا ظلم ہوا. یہ فگر ضرور آپ کسی دن اخبار میں پڑھ لیتے کہ 36,000 لوگ شہید ہوئے، مگر یہ نہیں پتہ چلتا کہ باڈی پارٹس بھی الگ تھے، بچے کتنے شہید ہوئے، سب امیجری. مگر مجھے افسوس یہ ہوا غزہ کے حوالے سے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ مجھے انسانیت پر امید تھی کہ جب یہ کھل کر لوگ دیکھیں گے تو رحم دلی جو ہے وہ اندر سے نکلے گی. مگر ایسا لگتا ہے کہ مغرب نے جو تعصبات پالے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ بڑے گہرے ہیں، کئی 100 سال پرانے ہیں، اور مغرب اپنی تعلیم کے باوجود سائنسی ترقی کر لی مگر مورالٹی اور ایتھکس اقدار کو اپنایا نہیں. انہوں نے سیکولر بنا دیا، مذہب کو نکال دیا. لہٰذا حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی نکل گئیں ان کے ہاں سے، اور صرف پوپ جو ہے وہ بات کر رہا تھا. خیر، میں پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ کے مالکان سے اپیل کرتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی پاکستان کے لیے ایک بڑا سنہرا آپشن ہے. اس کے لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی طریقہ ہو سچ لوگوں تک پہنچانے میں گریز نہ کریں اور جھوٹ کے معاملے میں کہیں کنٹرول رکھیں. قوم آپ کے اوپر یقین کرنا چھوڑ رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ کے ہاں سے صحیح چیز اس کو پتہ نہیں چل رہی. سوشل میڈیا عوام کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر بھی جب قدغن لگے گی اور لگتی رہی ہے. پاکستان میں وہ واحد ملک ہے جس نے یوٹیوب بھی بین کر دیا، ویکیپیڈیا بھی بین کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہم کہاں سے گزر رہے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر افواہیں جنم پاتی ہیں. پھر میرے ملک کا تو بہت نقصان ہوتا ہے کہ کہاں ایک بھیٹ کا سکینڈل ہو تو لوگوں کو خیال ہو کہ نہیں 10 ہیں ایسے، اور اگر آپ لوگ آزاد ہوں تو پتہ چلے گا نہیں ایک بھیٹ کا سکینڈل ہے اور ایک وہ ہے، بس یہی ہے. تو لوگوں کے اندر جب افواہوں کا دور دورہ ہوتا ہے تو ملک ڈی اسٹیبلائز بھی ہوتا ہے، اخلاقی طور پر ہوتا ہے. میرا ملک کبھی ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوگا. میرے ملک پر مجھے کبھی امید ہے کہ جو بھی ہو ان آزمائشوں سے ہم گزر جائیں گے. تو میڈیا کی یہ گفتگو تھی. دوسری بات میں آپ سے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے ملا تھا جمعرات کو، اور ان کو بہت اچھے موڈ میں اور صحت مند پایا. مگر ان کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہوا کہ وہ اسیری میں رہ رہے ہیں، ساری قربانیاں دے رہے ہیں، اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں اور کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا کہ جب یہ کہتے رہے کہ ہم بات چیت ہونی چاہیے دوسرے کے ہم نے نہیں بات کرنی، تو ورنہ عام طور پر ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں بات کرنی. انہوں نے تو اپنی انا کو بھی قربان کیا کہ نہیں، کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو بات چیت ہی حل ہے مسائل کا. تیسرے یہ کہ میں وکلا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طبقے پر بھی دباؤ ہے. میں جو 6 ججز نے بات رکھی میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے. سپریم کورٹ کے اندر یہ بحث جاری ہے، اور کیونکہ یہ لائیو ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جس انداز سے کہہ رہے ہیں یہ عام آدمی سمجھ جاتا ہے. اسی لیے کورٹ کو ہمیشہ اوپن رکھا گیا ہے کہ سب کے سامنے بات ہو. جس انداز سے آدمی گفتگو کرتا ہے تو لوگ پہچان لیتا ہے کہ یہ پریشر میں بات کر رہا ہے، جھوٹ سچ کیا بول رہا ہے. تو یہ ایک اچھی بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی کہ سارے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہو گئے. تو میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ریسٹوریشن اور جوڈیشری والی مہم میں بھی حصے دار تھا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہوگی تو انصاف ملے گا، میڈیا آزاد ہوگی تو انفارمیشن ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ادارے بند گلی میں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج بھی فوج کو میں ہمیشہ زندگی بھر ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں، انٹرنیشنلی بھی ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں. میری فوج ہے. مشرقی پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ فوج نے یہ کیا تو میں کہتا ہوں نہیں، انڈیا نے اور مفتی بہینی نے بھی ظلم کیے تھے، تو یہ وہاں کے حالات کے اعتبار سے تو فوج کے ہم ڈیفینڈر ہیں اور رہیں گے. میرا ادارہ ہے. تو سارے اداروں کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے، معیشت کا پریشر ہے. میں امید کر رہا ہوں کہ سعودی عرب سے جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس کے مثبت نتائج نکلیں گے.
میں سمجھتا ہوں پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے، اور پاکستان اپنی معیشت کو استحکام دے لے گا، مجھے اس میں پوری امید ہے۔ مگر اس کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ معیشت کو استحکام دینے کے لیے عمران خان جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر اسیری میں ہے، اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ریسٹور ہو، اس کی بات بھی سنی جائے، کیونکہ عوام مشکلات برداشت کر رہی ہے، عوام بھروسہ نہیں کرتی، جعلی مینڈیٹ کو تو بالکل ہی بھروسہ نہیں کرتی، اور جھوٹ کے عمارتوں کے بیچ میں معیشت کی سچائی نکھر کر آنے کا امکان نہیں ہے۔ تو لہٰذا قوم بڑی مشکل دوراہے پر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ صاحب یہ بتائیے انصاری صاحب کہ آپ کی صدر بننے کے جو مدت تھی ختم ہونے کے بعد جس طرح آپ سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لگتا ہے کہ اب پہلے آپ پیرین کے دور سے لے کے سیاسی طور پر قید تھے، شاید آپ کو اتنی موومنٹ کی اجازت نہیں تھی جتنی آپ نے ایوان صدر سے نکلنے کے بعد کی ہے۔ دوسری بات جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ آرمی چیف اور DPISPR نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کا مینڈیٹ ہے۔ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی قوتوں سے نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ سے نہیں کرنا چاہتے، تو پھر معاملہ کیسے حل ہوں گے؟ میں نے ابھی یہاں مثال دی کہ جہاں ہم نیچے بیٹھے تھے نا، اور کوئی باہر سے چٹخنی لگا دی، ایک تو میں اصولی کہوں گا کہ یار میں ان کا مہمان تھا، انہوں نے چٹخنی لگا دی، ایک میں کوشش کروں گا جس سے بھی بات کرنی پڑے، اگر گھر کا ملازم بھی آ جائے گا تو اگر چٹخنی کھولنے کے قابل ہے تو میں اس کو کھٹکھٹا کر کہوں گا کہ بیٹا غلطی سے لگ گئی ہوگی، چٹخنی کھول۔ تو لہٰذا یہ بات کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، جو آپ کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو حکومت، یہ جو پارلیمنٹ بنا ہے، یہ فارم 47 والا پارلیمنٹ ہے، اس کا اختیارات کم ہے، اختیارات نہ ہونے کی برابر ہیں۔ تو لہٰذا بات چیت اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی، اسی سے سوال کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں میرے ملک کا معاملہ ہے، جس نے بھی چٹخنی لگائی، جو بھی چٹخنی کھول سکتا ہے اس سے میں بات۔ اچھا الوی صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کر رہے اور سیاسی جماعتوں سے آپ لوگوں نے بات کرنی نہیں ہے، تو پھر کوئی بیچ میں برج کا کام کون ادا کرے گا؟ آپ یہ میرا سوال نہیں، آپ بیچ میں کوئی برج کا کام ادا کریں گے؟ آپ کے معاملات تعلقات تو ہیں نا، آپ بات کریں گے؟ دیکھیے میں برج کا کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، مگر برج جب ہی کامیاب ہوگا جب گاڑیاں چڑھیں گی اس پر، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جب گاڑیاں ادھر کھڑی رہیں اور ادھر کھڑی رہیں کہ جی اس برج کو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا، تو میں پھر بھی دعوت دیتا رہوں گا کہ اس برج پر کوئی سن تو لو، اس برج پر کوئی ٹول نہیں ہے، یہ برج پاکستان کو جوڑنے کے لیے برج بنا ہے، یہ میں دعویٰ کرتا رہوں گا، جب گاڑیاں تیار ہو جائیں گی تو برج استعمال ہو جائے گا۔